پہ ہاتھ باندھے تھے. حنفی سے پوچھو وہ کہے گا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری تحقیق یہ ہے آ کر یہاں پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی تھی. جعفری مالکی سے پوچھو وہ حلفن کہے گا کہ میری تحقیق یہ ہے کہ میرے آقا نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تھی. اللہ کی قسم اگر یہ جذبہ ہے تو یہاں ہاتھ باندھنے والا، یہاں ہاتھ باندھنے والا، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے والا، یہ سارے اتباع مصطفیٰ کر رہے ہیں. اللہ تو تمہارے اس جذبے کو دیکھے گا کہ تمہارا جذبہ کیا ہے. اور اگر اہل حدیث ایتھے ہاتھ بننے اس واسطے کہ حنفی ویکھ کے سڑ جان تے حنفی ایتھے اور لمکا کے پڑھے کہ اہل حدیث سڑ جان تو اللہ تمہیں کیا ثواب دے گا، کیا اجر ملے گا؟ تو یہ ہمارے تو فقہی اختلاف اتنے ہی، اس سے زیادہ کیا ہے؟ ہم سب اتباع مصطفیٰ میں لگے ہوئے انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث رفع الیدین کرتے ہیں، اہل تشیع رفع الیدین کرتے ہیں. بتائیں کس لیے کرتے ہیں آپ؟ ہمارا اس لیے ہم کرتے کہ امام ابو حنیفہ نہیں کرتے تھے تو ہم ضد سے نہیں ہم کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کی قسم کوئی ہمیں کسی سے ضد نہیں ہے. ہر مسلمان کا جذبہ یہی ہے ہم نے فاطمہ کے بابا کو راضی کرنا ہے، ہم نے حسنین کریمین کے نانا جان کو راضی کرنا ہے. اللہ تو یہ جذبے دیکھتا ہے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ. ہمارے مہمان آئے ہوئے ایران سے، یہ ان کی خدمت میں شعر فارسی کا پڑھ رہا ہوں. در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ما زی نام مصطفیٰ. مسلمان کی عزت و ناموس کا سبب صرف یہ ہے ہماری نسبت نام مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اللہ اس نسبت کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اور اسی کی برکت سے انشاءاللہ امت کے اندر اتحاد قائم ہوگا. یہی انشاءاللہ الرحمن انداز چلتا رہا ہماری اس کانفرنس کا تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ جامع عروۃ الوثقیٰ کو بابرکت بنائے گا. اس کی آواز کے اندر اللہ توانائی پیدا کرے گا انشاءاللہ. دامے درمے قدمے سخنے اتحاد امت کے لیے حضرت سید صاحب کا ہم ساتھ دیں گے، ان کے دست و بازو بننا اپنے لیے باعث شرف سمجھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس نے اس مثال کے ذریعے ان تمام مذاہب کے ہر عمل کے جواز کا راستہ کھول دیا. اب اگر کوئی بریلوی ہے اور وہ قبروں پہ سجدے کر رہا ہے تو اس کے پاس دلیل ہے، وہ بھی درست ہے. اور اگر کوئی سینہ کو بھی کر رہا ہے، علی مشکل کشا کہہ رہے ہے تو اس کے پاس بھی دلیل ہے اور وہ بھی درست ہے. بس وحدت امت قائم ہونی چاہیے. اور جو مثال ہاتھ باندھنے کی دی ہے اس سے جا کر کہو کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا کہیں ثابت نہیں. نبی علیہ السلام سے ایک چیز ثابت ہی نہیں تو اس کی صحت کا دعویٰ وہ کیسے کر رہا ہے؟ اور ناف پر ہاتھ باندھنے کی کچھ احادیث ملتی ہیں لیکن سب ضعیف ہیں. اور صرف ایک ہی مسئلہ متعین ہے، وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا، وہی صحیح احادیث سے اور اسانید سے ثابت ہے. تو آپ جس چیز کی مثال دے رہے ہیں اس کی علمی تحقیق کیا ہے آپ کے پاس؟ بالکل ایک فرسودہ اور بیہودہ بات کی انہوں نے. تو ہم نہیں جانتے کون ہے یہ شخص، لیکن ان کو عالم دین کہنا یہ علم کی توہین ہے. اور اس شخص نے اس طرح ہر مسلک کے ہر عمل ہر عقیدے کے جواز کا راستہ کھول دیا. ہرگز نہیں، یہ نہ یہ تحقیقی انداز ہے اور نہ مسائل میں اس قسم کے انداز کو اختیار کرنا چاہیے. جناب سینے پر ہاتھ باندھنا بھی ٹھیک ہے اور ہاتھ چھوڑنا بھی ٹھیک ہے، ناف بھی ٹھیک ہے. نہیں، ایک عالم دین اگر ہے تو باقاعدہ وہ محاکمہ کرے گا. یہ تین عمل ہمارے سامنے آئے ہیں، ان میں سے کون سا عمل کتاب و سنت کی دلیل کے مطابق ہے؟ اب اگر اس مثال کو چھوڑ کر کوئی اور مثال لے لیں کہ جناب اہل حدیث کہتے ہیں کہ قبروں پر سجدہ کرنا حرام ہے اور فلاں کہتا ہے کہ حلال ہے اور فلاں کہتا ہے کہ درست ہے، تو آپ کیا کہیں گے پھر؟ یہی کہیں گے پھر جو آپ نے ہاتھ باندھنے کے بارے میں کہا. یہ تو اعتقادی مسائل ہیں.
نہیں، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اس قسم کے اختلافی مسائل میں ایک عالم دین کے پاس علم ہونا چاہیے کہ کون سا مسئلہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اختلاف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اختلاف تضاد اور ایک ہے اختلاف تنوع۔ تو اختلاف تنوع میں اس قسم کی بات ہو سکتی ہے، لیکن جو اختلاف تضاد ہے، ہاتھ باندھنا دو متضاد چیزیں، تو کیسے آپ کہتے ہیں یہ بھی درست اور وہ بھی درست ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ اختلاف تنوع یہ ہے کہ دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن دونوں کی دلیل موجود ہے، جیسے نماز پڑھنا سر ڈھانپ کر یا ننگے سر، یہ اختلاف تنوع ہے اور دونوں پر دلیل آپ کو مل سکتی ہے۔ اگر آپ ڈھانپ کے پڑھ رہے ہیں وہ بھی درست ہے، ننگے سر پڑھ رہے ہیں وہ بھی درست ہے، لیکن جہاں اختلاف تضاد کی بات ہے وہاں ایک عالم دین کا یہ شیوہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہر مسئلے کو وہ صحیح کہے۔ تو اس شخص نے تمام مسالک کے ہر قول کے جواز کا ایک راستہ کھول دیا۔ بہت ہی خطرناک سوچ ہے یہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ جس شخص نے یہ بات کی ہے وہ تمام گروہوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو ذاتی اس کے مفادات ہوں گے، تو پیسے کی بھوک ہوگی اور ہر طرف سے ایک واہ واہ کی ہرس ہوگی